बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है, पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। मुझे चंद माह पहले जब ये पता चला कि फ्रंटियर कोर को, एफसी को जरूरत है फंड्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो मुझे ये कहा गया कि हमें 10 बिलियन की जरूरत है, तो उसमें से पंजाब जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर ले। तो मुझे उस वक्त मैंने फैसला किया कि ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। मैंने इनको कहा कि जो 10 का पूरा 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे, कि ना सिर्फ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कि आपकी जो एक एक जान है वो कितनी कीमती है और मुझे कितनी प्यारी है। बलूचिस्तान तन्हा नहीं, हम सब शाना बशाना है। बलूचिस्तान में अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एफसी हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा, कहा बलूचिस्तान के अवाम मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रही। एफसी आज फ्रंट लाइन पर लड़ रही, मुश्किलात के बावजूद लड़ने वाले फ्रंट लाइन के हीरो को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने एफसी की मुआवनत के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात, तफसीली रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए जाने वाले बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से 3 घंटे तक मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुख्तसर गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक खान साहब तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। खान साहब की सेहत ठीक है। जेल क़वायदो ज़वाबत के खिलाफ कोई चीज़ हो तो मुलाकात पर पाबंदी ज़रूर लगती है। पीटीआई वाले मुलाकात के बाद अब बाहर आकर उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सिक्योरिटी अदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कब होगी इस बारे में इल्म नहीं। खुशी है कि अपोजिशन ने हाउस के इजलासों में शिरकत करना शुरू की, चाहते हैं कि ये कमेटियों में भी वापस आए। पीटीआई में हर कोई बानी के बाद खुद को लीडर कहता है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की ऑडियो लीक के हवाले से तरदीद, कहा मैंने ये कब कहा इस्तीफा दे रहा हूँ। अब कहा अगर मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया जाएगा तो स्पीकर से कहकर अलग सीट अलॉट करूँगा। महमूद अचकजई को भी एडजस्ट होने का में टाइम लगेगा, हमारी पार्टी अपना कल्चर है। हमें फॉर्म 47 का ताना देने वालों को दावत देता हूं कि वह अदालत जाएं। सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शफाए हुसैन ने कहा, मुखालफिन जालसाजी ना करते तो मेरे वोट 50,000 से कहीं ज्यादा निकलते। 4 साल हुकूमत करने वालों ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार करप्शन से पाक तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री पार्टी का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री पार्टी और मरकजी क़यादत की शिरकत मुतवक्के। कश्मीर अमूर की इंचार्ज फरियाल तारकुल भी इजलास में शरीक होंगी। सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मशावरत। इजलास का एजेंडा शामिल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनान पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने रिपोर्ट पेश की। बताया गया कि 5000 खुसूसी अफराद की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। दरख्वास्त गजार के वकील ने रिपोर्ट को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। अदालत की खुसूसी अफराद की सहूलियत के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। रिपोर्ट तलब कर ली।
بھارت کی آبی جاریت جاری، سنتاس معاہدے کی منسوخی کے بعد مودی کا مقبوضہ کشمیر میں ایک اور ڈیم بنانے کا اعلان۔ نئے ڈیم کے لیے 5 فروری کو ٹینڈر جاری کیے گئے۔ بھارت نے چناب دریا پر 5129 کروڑ کے سباکا لوڈ میگا ڈیم منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1406 اور دوسرے مرحلے میں 450 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ماہرین کے مطابق چناب انڈس بیسن کا حصہ اور پاکستان کے لیے نہایت اہم دریا ہے۔ پاکستان کی 90% زراعت انڈس بیسن کے پانی پر انحصار کرتی ہے۔ بنگلہ دیش میں 15 سال بعد عام انتخابات، ووٹنگ کل ہوگی۔ عوام ملک کے 70 میں وزیر اعظم کا انتخابات کریں گے۔ تقریباً 12 کروڑ رجسٹر ووٹر اپنا حق رہدہی استعمال کر سکیں گے۔ نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، ملک بھر میں فوج تعینات، 3 روز تک موٹر سائیکل چلانے پر پابندی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹیرف کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اس کشیدگی کو کم کیا۔ میں نے 8 جنگیں ختم کرائی، جن میں سے کم از کم 6 ٹیرف کی وجہ سے رکی۔ میں نے کہا، اگر تم جنگ بند نہیں کرو گے تو میں تم پر ٹیرف عائد کر دوں گا، کیونکہ میں نے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید ایرانی آئل ٹینکر ضبط کرنے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور۔ ممکنہ اقدامات مقصد تہران کی سب سے بڑی آمدنی کے ذریعے تیل کی برآمدات کو نشانہ بنانا ہے۔ حکام کے مطابق اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو ایران کی معیشت پر نمایاں دباؤ پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس فیصلے کو متعدد رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی ہے۔ نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ بحران پیدا کر سکا ہے۔ مشیر ایرانی قومی سلامتی علی لارجانی نے کہا، مذاکرات میں امریکہ کی سوچ حقیقت پسندانہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ گفتگو میں صرف جوہری معاملات کو موضوع بنایا گیا۔ واشنگٹن نے مذاکرات میں فوجی میزائل پروگرام کو شامل نہیں کیا۔ آذربائیجان اور امریکہ کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ طے۔ فریقین نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ صدر آذربائیجان نے سیکورٹی، دہشت گردی کے خاتمے اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز۔ ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپرٹی کے آغاز کا بھی اعلان۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، 27 زخمی۔ حملہ نے بھی مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ خونریز واقعہ سیکنڈری اسکول اور گھر میں پیش آیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد اسکول کے اندر مردہ پائے گئے، جبکہ ایک اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ 2 مزید افراد رہائش گاہ سے برآمد ہوئے۔ واقعے میں زخمی 2 کی حالت تشویشناک، ایئر ایمبولینس سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک افغان سرحد کی بندش پر پاکستانی موقف کی عالمی تائید۔ افغان طالبان رجیم کی ہٹ درمی اور نااہلی نے افغانستان کو شدید داخلی
اور خارجی بحران میں دھکیل دیا۔ عالمی جریدہ یوریشیا یویو کے مطابق پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ سرحدی انتظام محض کسٹم یا تجارت کا معاملہ نہیں بلکہ بقاء و سلامتی کا مسئلہ ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا جس میں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے۔ امریکی جریدے نے پاکستان کی جانب سے افغان سرحدی راستوں کا بند کرنا اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایک بہترین فیصلہ قرار دے دیا۔ خواتین کی سائنسی پیش رفت سے صحت، ماحولیات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نمایاں بہتری ممکن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ کہا پاکستانی خواتین کی صلاحیت، عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا ملک میں جامعات میں خواتین طلباء کا تناسب 50% سے تجاوز کر جانا خوش آئندہ امر ہے۔ خواتین سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، تعلیم ہی پائیدار ترقی کا ذریعہ ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا قومی نصاب ملک کی ترقی کی بنیاد ہے، تعلیم کا فروغ حکومت کی ترجیح میں شامل ہے۔ ہمیں پاکستان کے مستقبل میں معیاری تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی گوادر میں بین الاقوامی منشیات سمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی۔ 1.2 ٹن منشیات برآمد، 2 سمگلر بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق برآمد چرس کی عالمی منڈی میں مالیت 66.15 ملین امریکی ڈالر ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں ANF نے پنجگور اور تربت میں قومی شاہراہ پر ٹرک کو روک کر خفیہ خانوں سے منشیات برآمد کر لی۔ T20 ورلڈ کپ 12ویں گروپ میچ میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹ کے 190 رن کے ہدف کے توقع میں امریکہ کی ٹیم 8 وکٹوں پر 158 رن بنا سکی۔ صاحبزادہ فرحان نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 73 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ سٹار بلے باز بابر اعظم نے 46، شاداب خان 30، محمد نواز 5، شاہین افریدی 9 اور سائم ایوب 19 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بھارت کے خلاف میچ بھی ایک نارمل میچ ہوگا، ہم اسی طرح کھیلیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز صاحبزادہ فرحان نے کہا کولمبو میں پچ اچھی تھی، 190 رن بنا کر بڑی بات تھی۔ 5-6 ماہ سے مسلسل اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھارت کے خلاف میچ میں 2 میچز کی جیت کا اعتماد لے کر جائیں گے۔ T20 سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ ویمن ٹیم کی قومی ویمن ٹیم کو شکست۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 180 رن کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر کے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کپتان فاطمہ ثنا نے 39 گیندوں پر 90 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی کپتان 61 رن پر نمایاں رہی، کیلارے کو پلیئر آف دی میچ قرار دے دیا۔ اور وسیم اکرم PSL ٹیم سیالکوٹ کے اسٹیشنل صدر مقرر، ٹیم سیالکوٹ اسٹالز کے آفیشیل لوگو کی رونمائی کر دی گئی۔ وسیم اکرم نے تقریب کے آن لائن شرکت کی، بطور صدر ٹیم کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ اسٹیلرز کو ایک مضبوط اور کامیاب فرنچائز بنانے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔